میں آپ کو ایک نظم سناؤں گا، چھوٹی سی ہے چونکہ وقت نہیں ہے، فیض احمد جی فیض صاحب کی، اور آپ کو پتہ ہے یہ فیض کا جی کلام ارشاد. کا ٹائٹل تھا تنہائی، اور یہ تنہائی. جو ہے ضیاء محی الدین صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں ایک جگہ پیش کی تھی، مجھے ہوں بہت پسند آئی، تو پھر میں نے اسے فیس بک پہ ڈالا اور لوگوں نے اس کو بھی بہت ہوں پسند کی. ظاہر ہے میں ہوں ضیاء محی الدین کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال میرا اپنا اسٹائل تھا، جی. اور اس کا ٹائٹل تھا تنہائی. تو یہ میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا تنہائی. غور سے سنیے جی گا. جی ارشاد. پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کے واڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. یہ جناب. واہ واہ. تو اب ظاہر ہے یہاں وہ کوئی نہیں آئے گا. ہاں، بولنے کا اسٹائل چینج کرنا پڑا، لیکن ظاہر ہے وہ ضروری ہے، تھوڑا سا ڈرامیٹک ہونا چاہیے. بہت. اور فیض احمد فیض کی تو کیا ہی بات ہے، اور ان ہاں، کو اتنی بہت آسانی سے آپ ان کی سمجھ بھی نہیں سکتے. نہیں، بہت ماشاءاللہ، بہت اور یہ زبردست. بہت بہت ڈیپتھ ہے، اور انہوں نے، میں کہتی ہوں کہ بڑی اس چیز کے لیے بڑی کہتے ہیں نا کٹھنائیاں وہ بھی پاکستان جھیلی میں ہیں. بڑے بڑے نامور شعراء پیدا کیے، بڑے، انفارچونیٹلی ہماری نئی نسل اس سے بالکل بے بہرا ہے. مطلب یہ فیض احمد فیض صاحب، علامہ اقبال سر فہرست ہیں، جن کو یورپ میں آپ یہ دیکھیں ان کی کتابیں یورپ میں ترجمہ کر کے شائع ہوئی، خاص طور سے اب جب آپ دیکھیں، جرمنی میں آپ سوری میں اقبال کا بات، نام وہ جانتے ہیں. بالکل جی. جانتے ہیں بالکل. میں بات کاٹ رہی تھی، سوری. وہ میں نے کچھ ابھی فیس بک پہ کوئی چیز دیکھی تھی کہ علامہ اقبال کی کون سی محبوبہ تھی، اور شبلی نعمانی آئی تھنک ان کی. تو مطلب یہ چیز کتنی غلط ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا وجود بھی نہ ہو، کیا دیکھی تھی؟ کہ وہ ان کی کوئی تھی محبوبہ تھی، اور وہ یہ چونکہ دونوں اتنے فائنینشلی مضبوط نہیں تھے، تو وہ کسی بیرون ملک جا بسی تھی کہیں شادی بات یہ کر کے. تو اس کا بات یہ ہے کنکلوژن یہ نکالا گیا تھا کہ وہ تو خالی جیب پہ کوئی وہ نہیں. تو یہ مجھے بالکل چیز پسند نہیں آئی ہے. کہ بات یہ ہے، وہی میں نے آپ سے کہا کہ ہماری اب عادت بن گئی ہے کہ ہم ہیرا بھی رکھا ہو نا تراشا ہوا، اور بڑا قیمتی ہاں ہیرا ہو، اس میں بھی 10 چیزیں نکال لیں گے کہ بالکل یہ ایسے ہی. کیا ویلیو ہے اس کی. تو وہ ایک عادت ہماری، ایک جسے کہتے ہیں منفی نیگیٹو، ہم ہو گئے ہوں، ہیں. بات یہ بس ہے کہ زیادہ ہی. انہوں نے شاعر کی حیثیت سے بڑا نام کمایا، عزت کمائی، ہوں، اور جو ان کی شاعری ہے وہ کسی کی تعریف کی محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ساری بالکل دنیا بھی اس کی نہیں. تعریف کر چکی ہے. اس میں ہمارے ایک دو فضول قسم کے لوگوں کے لکھ دینے سے یا بائیں اڑانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ چاند کی طرف تھوکیں گے تو وہ آپ کے ہی منہ پہ آگے گرے گا نا. چاند پہ تو کوئی فرق نہیں بالکل. پڑتا، چاند تو اسی طرح روشن ہوں جگمگتا رہے گا. ہوں تو ہوں. لہٰذا یہ اصول ہے، ہمیں تو واسطہ اس سے ہے کہ میں تو خیر ایسی فضول باتیں نہ دیکھتا ہوں نہ میں پڑھتا ہوں. میں تو صرف مطلب اپنے سوچ. شاعر ہیں تو میں شاعر کی اپنی شاعری کے بارے تک ہی محدود رہتا ہوں. بس وہ آ جاتی ہیں آپ کی نظر کے سامنے آ گئی، آپ کو کیا پتا کہ آخر میں یہ چیز نکلے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ چلو اس سے بس کچھ تھوڑی سی اس سے نالج آئے پڑھیں گی بھول ہم جائیں، کو. پڑھیں اور بھول جائیں. تو یہ کہ لکھنے والے اتنی پہ آپ نیگیٹو دیکھیں، چیزیں. لکھنے والے پہ ایک اور اچھی ٹپ دوں، لکھنے والے پہ 2 لعنتیں بھیجیں آپ، ایک ہوں آواز بلند آواز سے اور ایک ہلکی آواز سے. ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد آپ پھر ہوں. تو آپ ان کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جس کا مطلب کہ کوئی سچائی سے دور دور تک کوئی واسطہ بھی نہ ہو. تو یہ وہ بڑی عادت تو شرمناک ہماری بات ہے. دیکھیے، جس قوم نے، آپ نے بابا قوم حضرت قائد اعظم جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو جوڑا، ان کی باتیں نہیں کی گئیں، تو آپ اس سے آپ ہماری اخلاقی گراوٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں. میں جب ہم کہہ رہا ہوں تو آپ اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرنا، ہوں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہماری کیا سوچ ہے، کیا ذہن ہے، اور کس ہم معیار پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کیا ہم اس کو روئیں دھوئیں. اپنے بندوں کو، اپنی چیزوں کو آپ اپریشیٹ کریں، اور ان کے جو روشن پہلو ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور زندگی کے بھی روشن پہلوؤں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں. تو حسن بھائی اب تو ٹائم ہی ختم ہو گیا. جی ہاں بالکل، ہونا ہوں. چاہیے، کبھی تو ہونا تھا نا.
ہاں ٹائم بھی تو ختم ہونا تھا. اور اپنا نزلے زکام کا خیال رکھیے. بہت شکریہ. تھینک یو. اور پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے تو اب ہم سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. مجھے اور حسن جلیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.